بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ نیت صاف ہو جائے تو نصیب بھی بدلنے لگتا ہے۔ آپ تکلیف میں ہیں لیکن آپ نے خوشی بانٹی تھی۔ آپ نے غلطی کی نہیں لیکن آپ مجرم بنا دیے گئے۔ آپ نے جھوٹ نہیں بولا لیکن جھوٹے ثابت کر دیے گئے۔ صبر کے ساتھ انتظار کیجئے۔ وقت کا پہیہ یوں بھی گھومتا ہے کہ سب حساب برابر کر دیتا ہے۔ اگر آنے والی خوشی کی توقع فریب ہے تو آنے والے دکھ کا خوف بھی تو وہم ہو سکتا ہے۔ اچھا سوچنا ہمارے اختیار میں ہے تو برا سوچنا بھی ہمارے اختیار میں ہے۔ جہاں ناانصافی کی کوئی گنجائش نہیں وہاں دیر ہے اندھیر نہیں۔ اگر آج آپ کے ساتھ کچھ برا ہو رہا ہے تو کل اللہ اسی برائی میں سے تمہارے لیے کوئی اچھائی نکال دے گا۔ اونچی کرنے کی بجائے محبت کی رسی کو دراز کر لینا بہتر ہوتا ہے، کیونکہ محبت کی لگام تربیت پر آنچ نہیں آنے دیتی۔ کسی کی ذات پر تہمت لگانے سے پہلے اپنے دامن پر لگے نشان مت بھولو۔ اپنی ذات کے اندر ایک ایسا انسان ڈھونڈو جو صرف اپنے لیے ہی نہیں دوسروں کے لیے بھی جینا جانتا ہو۔ جب تم خدا سے اپنے لیے مغفرت و عطا کے طالب ہو تو جن لوگوں کی امیدیں تم سے وابستہ ہیں تو ان کو بھی مایوس و نا امید نہ کیا کرو۔ دولت مٹی کی طرح ہوتی ہے، اسے پاؤں کے نیچے رکھنا چاہیے۔ سر پر بٹھاؤ گے تو قبر بن جاتی ہے اور قبر زندہ انسانوں کے لیے نہیں ہوتی۔ منافقت کے ڈسے ہوئے لوگ پھر خلوص والوں پر یقین نہیں رکھتے۔ منفی سوچ غلط نمبر کی اینک کی طرح ہوتی ہے، ہر منظر دھندلا، ہر راستہ ٹیڑھا اور ہر چہرہ بگڑا ہوا ہی نظر آتا ہے۔ سب سے بد نصیب انسان وہ ہے جسے دعا مانگنے کا ٹائم نہ ملے۔ جینا ہے تو ایک شخصیت بن کر جیو جسے لوگ مرنے کے بعد بھی یاد رکھیں۔ رویوں کی زبان سب سے صاف ہوتی ہے، بغیر کچھ کہے سنے سب سمجھ لگ جاتی ہے۔ برداشت عقل مند انسان کا وہ صبر ہے جس کا مظاہرہ وہ ایک جاہل آدمی کی بات سنتے وقت کرتا ہے۔ جب غرض ہوئی تب پوچھ لیا، جب وقت ملا تب یاد کیا۔ اب اور حقیقت کیا لکھوں اس دور کے مخلص یاروں کے۔ انسان دونوں معاملات میں بے بس ہے، دکھ سے بھاگ نہیں سکتا اور خوشی خرید نہیں سکتا۔ رب العالمین تک پہنچنے کے لیے رحمت العالمین کی پیروی ضروری ہے۔ مزاج میں تھوڑی سختی لازم ہے، لوگ پی جاتے سمندر اگر کھارا نہ ہوتا۔ دوسروں پر آئی مصیبت کو سزا اور اپنی مصیبت کو آزمائش سمجھنے والا بھی تکبر میں مبتلا ہے۔ بے بس کی آنکھ سے گرنے والا آنسو نہ جانے کتنی عبادتوں پر فوقیت لے جاتا ہے۔ جب کوئی ہاتھ اور ساتھ چھوڑ دیتا ہے تو تب اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی انگلی پکڑنے والا بھیج ہی دیتا ہے۔ اس سے پہلے کہ رب سے نہ ملنے والی نعمتوں کا تقاضا کرو، پہلے اپنے سر کو جھکا کر ان نعمتوں کا شکر تو ادا کر دو جن سے تم مستفید ہوئے ہو۔ یہ غم اور مصائب ہمیں ہماری اوقات میں رکھنے کے لیے ہوتے ہیں۔ جب کبھی ہم انا میں اڑنے لگتے ہیں یا جفا میں حد سے بڑھ جاتے ہیں تو یہ ہمیں ہمارے مقام پر واپس چھوڑنے آ جاتے ہیں۔